بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، آج ہم اردو کی چھٹی کتاب کا ایک اور نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ جی ہاں، تازہ مچھلی، صفحہ نمبر 71۔ صفحہ نمبر 71 پر سبق تازہ مچھلی دیکھیے بیٹا، شاباش۔ صفحہ نمبر 71 پر آئیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 71، سبق تازہ مچھلی۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کرنے جا رہے ہیں۔ تیار ہیں آپ بیٹا؟ بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ شہر کے بازار میں نکڑ کے پاس ایک ننھا سا ہوٹل تھا۔ شہر کے بازار میں نکڑ کے پاس ایک ننھا سا ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل کے دروازے پر ایک کالے تختے پر لکھا ہوا تھا، یہاں تازہ عمدہ مچھلی ہر وقت تیار ملتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ شہر کے بازار میں نکڑ کے پاس ایک ننھا سا ہوٹل تھا۔ نکڑ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ نکڑ کہتے ہیں کونے کو۔ نکڑ کسے کہتے ہیں؟ کونا، جسے آپ کارنر کی دکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اس ہوٹل کے دروازے پر ایک کالے تختے پر لکھا ہوا تھا، یہاں تازہ عمدہ مچھلی ہر وقت تیار ملتی ہے۔ تازہ اور عمدہ کے درمیان میں آپ کو قومہ نظر آ رہا ہے بیٹا، جس سے مراد اور ہے۔ یہاں تازہ اور عمدہ مچھلی ہر وقت تیار ملتی ہے۔ عمدہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ عمدہ آپ جانتے ہیں بیٹا، اچھے کو کہتے ہیں، بہترین کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ شاندار کو بھی کہا جاتا ہے عمدہ، یعنی کہ بہترین۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ تھا اس دکان کا سائن بورڈ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ سائن بورڈ، علامتی بورڈ، جسے دیکھ کر لوگ خریداری کرنے آتے ہیں۔ اور یہ واقعہ تھا، یعنی یہ واقعتاً ایسا ہی تھا، حقیقتاً تھا۔ ٹھیک ہے؟ واقعہ تھا یعنی یہ حقیقت تھی کہ یہاں کی تلی ہوئی مچھلی پورے شہر میں مشہور تھی، سرخ سرخ اور مزیدار، اور اس پر آلو کے قطلے پڑے ہوئے۔ سرخ سرخ یعنی تلی ہوئی اور مزیدار، اور اس پر آلو کے قطلے یعنی آلو کے ٹکڑے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں فنگر چپس وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ 3 سال پہلے میں اور میری سہیلی مچھلی کھانے کے لیے بغیر کسی ناغے کے ہر روز شام کے وقت اس دکان پر جایا کرتے تھے۔ اس جملے سے پتہ چلا کہ یہ دراصل ایک سرگزشت ہے۔ ایک سرگزشت ہے یعنی ایک لڑکی اپنی آپ بیتی بیان کر رہی ہے، یہ اپنا واقعہ بیان کر رہی ہے کہ 3 سال پہلے میں اور میری سہیلی مچھلی کھانے کے لیے بغیر کسی ناغے یعنی بغیر کسی چھٹی کے، ناغہ کہتے ہیں چھٹی کو، چھٹی کو، اور اسی طرح تعطل کو اور وقفے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مچھلی کھانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ مچھلی جنت کی کسی نہر سے پکڑ کر فرشتوں نے جنت ہی کے کسی چولہے پر تلی ہو۔ دراصل یہ مچھلی کی تعریف میں جملے کہے گئے ہیں، حقیقت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کہانی سنانے والی بتانا چاہتی ہیں کہ یہ مچھلی کتنی شاندار اور کتنی ذائقہ دار تھی، اس لیے یہ مبالغہ آرائی پر مشتمل جملے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس بات کو ایک عرصہ گزر گیا، میں اور میری سہیلی دنیا کی سیاحت کے لیے نکل گئے۔ یعنی یہ بات کہ ہم مچھلی کھایا کرتے تھے پرانی ہو گئی اور ہم دنیا کی سیر و تفریح کے لیے چل پڑے، دونوں سہیلیاں۔ پچھلے دنوں اتفاق سے ہمارا جہاز اس شہر سے آ لگا۔
ہمارا جہاز اس شہر سے آ لگا، اس جملے سے کیا ظاہر ہوتا ہے بیٹا؟ آپ پر کیا ظاہر ہوا؟ جی ہاں، کہ یہ دراصل ایک سمندری سفر تھا۔ ہمارا جہاز اس شہر سے آ لگا، دراصل جہاز کا آ لگنا یہ سمندری سفر کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ سمندری جہاز جو ہوتا ہے وہ ساحل سے آ کر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ جملہ ہوتا کہ ہمارا جہاز اس شہر میں اتر گیا تو پھر اس سے ظاہر ہوتا کہ یہ ہوائی سفر تھا۔ میری دوست اپنی ننھی منی آنکھیں بمشکل چیر کر خوشی بھرے لہجے میں بولی، روحی چلو بازار چل کر اسی ہوٹل سے مچھلی کھا کر آئیں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بھائی یعنی بہت پسند آئی۔ بھانا یعنی کہ پسند آنا، اچھا لگنا۔ ٹھیک ہے، بھانا یعنی کہ پسند آنا اور بھائی یعنی کہ پسند آئی۔ ہم اسے مصدر بنا کر یہاں تحریر کریں گے۔ وہ جہاز کی 24 سیڑھیوں سے نیچے کود پڑی اور ہم دونوں بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جہاز کی 24 سیڑھیوں سے یعنی کہ لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیوں سے۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ سائن بورڈ نظر نہ آیا جس پر مچھلی کا اشتہار لکھا ہوا تھا، جس کا ذکر یہاں گزر چکا ہے۔ وہ بورڈ نظر نہیں آیا جس پر لکھا تھا کہ تازہ اور عمدہ مچھلی یہاں ہر وقت تیار ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب بورڈ نظر نہ آیا تو دکان ڈھونڈنے میں مشکل کا سامنا ہونے لگا۔ ہم مایوس ہو کر واپس آنے کو تھے کہ میری دوست نے اپنی ناک پھلا کر پہلے تو خوشبو سونگھی، پھر ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، روحی ہو نہ ہو مچھلی کی دکان بس یہی ہے، دیکھو اس کی مہک ہی کتنی لذت پہنچا رہی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دکان پر ایک سادہ کالا تختہ لگا ہوا تھا، مگر اس پر دکان کا نام تھا نہ ہی مچھلی کا اشتہار، یعنی نہ اس پر مچھلی کا ذکر تھا نہ ہی اس پر دکان کی کوئی اور علامت تھی۔ لہٰذا ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ دکان تو وہی لگ رہی ہے لیکن بورڈ وہ نہیں ہے، لیکن مچھلی کی خوشبو سونگھ کر اس دکان میں جانا ہی پڑا۔ اندر جا کر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ 20 آدمی چھوٹی چھوٹی میزوں پر بیٹھے مزے سے تلی ہوئی مچھلی اور آلو کے قتلے اڑا رہے تھے۔ یہ دراصل محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ کھا رہے تھے، خوب تیزی سے کھا رہے تھے، خوب شوق سے کھا رہے تھے۔ 20 آدمی سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کسی چیز میں بہت زیادہ تعداد بتاتے ہیں تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں 20 آدمی، یعنی بہت سارے آدمی۔ سب کے منہ مچھلی سے اور آنکھیں خوشی سے بھری ہوئی تھیں۔ اگلے صفحے پہ بڑھتے ہیں بیٹا۔ یعنی سب خوشی خوشی مچھلی کھا رہے تھے اور مچھلی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ پرانا بوڑھا دکاندار جس نے اپنی تمام زندگی مچھلی تلنے کے فن پر غور کرتے کرتے صرف کر دی تھی، مسکراتا ہوا ہمارے جانب آیا اور بولا، لاؤں مچھلی؟ میری دوست نے خوشی سے کہا، جی ضرور لے آئیں، 2 پلیٹیں۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں بوڑھے سے سوال کیا، یہ آپ نے دکان کا اشتہار ہٹا کر اس کی جگہ کالا بورڈ کیوں لگا رکھا ہے؟ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ وہ بوڑھا ایک جن کی طرح ہنس پڑا اور بولا، جناب آپ لوگ میز پر بیٹھ جائیں، میں گرم گرم مچھلی کی پلیٹیں لگا دوں، پھر اپنی کہانی سناؤں گا۔ میری دوست نے منہ میں پانی لاتے ہوئے چھری کانٹا اٹھا کر مچھلی کے ساتھ انصاف شروع کر دیا۔ میں بھلا کیسے پیچھے رہتی؟ بوڑھے نے اپنی کہانی شروع کی۔ اب بوڑھے کی کہانی ملاحظہ فرمائیے یہاں سے کہ 1 سال پہلے کی بات ہے، میری دکان پر ایک لمبا تڑنگا سرخ مونچھوں والا فوجی مچھلی کھانے کے لیے آیا۔ یہ مچھلی اسے بھی بھائی، وہی لفظ جو پچھلے صفحے پر گزرا، اسے بھی بھائی یعنی کہ اسے بھی پسند آئی۔ یہاں بھائی سے مراد رشتہ دار نہیں ہے، رشتے والا بھائی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں بھائی سے مراد پسند آنا ہے۔ وہ میرا دوست بن گیا اور اکثر یہاں آنے لگا۔
बूढ़ा बता रहा है कि वो फौजी जो मछली खाने आया था, अब वो उसे मछली इतनी पसंद आई कि वो मेरा दोस्त बन गया और तकरीबन रोज़ आने लगा। एक दिन उसने मुझसे दोस्ताना लहजे में कहा, दुकान की तरक्की का राज इश्तिहार में होता है। मैंने तुम्हारा साइन बोर्ड गौर से पढ़ा है, इस पर लिखा है यहाँ ताज़ा उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। मेरा ख्याल है कि इस सतर में यहाँ का लफ्ज़ फजूल है, इसे इसमें से निकाल दो। इस पर मैंने दूसरे दिन बोर्ड पर लिख दिया, ताज़ा उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। तीसरे दिन वही फौजी आया और कहने लगा, मैंने रात भर गौर किया है, इस बोर्ड में ताज़ा का लफ्ज़ भी फजूल है, इसे भी निकाल दो। उसकी बात की तायीद में बोर्ड से मैंने लफ्ज़ ताज़ा भी निकलवा दिया। अब लिखा था उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। चौथे दिन फिर फौजी आया। अब की बार उसने कहा कि उम्दा का लफ्ज़ इसमें बेमानी है, इसे भी निकाल दो। मैंने वो भी मिटवा दिया। अब लिखा था मछली हर वक्त मिलती है। पांचवें रोज़ फौजी बोला, मैंने रात भर सोचा है, इसमें हर वक्त का लफ्ज़ भी बहुत बुरा मालूम होता है। इस पर मैंने लिख दिया, मछली मिलती है। बढ़ते हैं अगले सफ़े की जानिब बेटा। छठे दिन फौजी आया तो बोला कि इसमें मिलती है कि लफ्ज़ रात भर मुझे खटकते रहे, यानी मुझे मायूब से मालूम होते रहे या मुझे चुभते रहे। ठीक है, सिर्फ मछली लिखना ही काफ़ी है। चुनांचे छठे दिन बोर्ड पर सिर्फ मछली रह गया। सातवें दिन वही फौजी दोस्त आया और कहने लगा, मैं रात भर गौर करता रहा हूँ, मुझे ये लफ्ज़ मछली भी कुछ ख़ास पसंद नहीं। तुम सिर्फ सादा बोर्ड लगवा दो, तुम्हारी मछली की खुशबू से पूरा बाज़ार महकता रहता है। जिसकी नाक होगी वो ख़ुद खुशबू सूंघता हुआ तुम्हारी दुकान पर पहुँच जाया करेगा। मुझे ये बात भी माकूल मालूम हुई यानी अक्लमंदी की बात मालूम हुई। चुनांचे मैंने बोर्ड से मछली का लफ्ज़ भी मिटवा दिया। यूं अब दुकान पर सादा काला बोर्ड लगवा दिया। अब लोग पहले की निस्बत ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं और मेरी सहेली बूढ़े मछली फ़रोश की ये कहानी सुनकर हंस पड़ी। मछली फ़रोश यानी मछली बेचने वाला। आपने सुना होगा मछली फ़रोश, अखबार फ़रोश, इसी तरह किताब फ़रोश। ठीक है, फ़रोश का जो लफ्ज़ है बेटा ये बेचने वाले के माने में इस्तेमाल होते हैं, बेचने वाला। ठीक है, और रुमाल से अपना मुंह साफ करती हुई दुकान से बाहर निकल आई। ठीक है बेटा, ये है सबक ताज़ा मछली जो कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया सफ़ा नंबर 71 से सफ़ा नंबर 73 तक। उम्मीद है कि ये सबक जो कि मज़ाहिया अंदाज़ लिए हुए हैं, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आज का काम बेटा बेहद आसान। आप ताज़ा मछली के उन्वान पर मुश्तमिल एक सरे वर्क बनाएं और उस पर जिस तरह किताब के टाइटल पर आपको मछली बना कर दी गई है, आप भी कोशिश करें कोई खूबसूरत सी मछली की ड्राइंग भी बनाएं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक के मश्क की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।